السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ کو سہایک اردو انوادک کی مینس ایگزام کی تیاری کرنی ہے تو پھر ساتھیوں آپ کے لیے یہ چینل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ آپ کو فوراً سبسکرائب کر لینا چاہیے اور اپنے یار دوستوں کو اس میں شامل کر لینا چاہیے اور تمام اسٹوڈنٹ کو دل و جان لگا کر اس میں تیاری کرنی چاہیے اور ہم سے رابطہ کرنی چاہیے۔ جب آپ ہم سے جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، آپ کا جو سہایک اردو انوادک کا جو مین سلیبس ہے ان میں مکتوب نویسی یعنی کہ خطوط نویسی بھی ہے۔ آپ کو مکتوب بھی لکھنا ہے یعنی خطوط نویسی بھی کرنی ہے، تو خطوط نویسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کا ویڈیوز آپ کو مل رہا ہے، کلاسز آپ کو مل رہی ہوگی۔ تو یہ تیسری کلاس، تیسرا ویڈیو آپ سبھی کے سامنے ہے اور آج ہم خط لکھنے جا رہے ہیں ایک دوست کے نام، جس پہ ہم اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا لکھنا پڑے گا، کیسے کیسے لکھنا پڑے گا، خطوں کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہے، وہ سبھی چیزیں ہم اس کلاس میں بات کریں گے۔ تو سبھی ساتھی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور لائیو رات کے 9:30 بجے والی کلاس میں ضرور جڑیے گا اور ہمارے آفیشیل نمبر پر کال کر کے ہم سے جڑیے، رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ تو ساتھیوں آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ساتھیوں آج ہم کیا کریں گے۔ دوستوں کے نام پہ خط لکھے ہیں نا، تو یہاں لکھا ہے دوست کے نام پر خط۔ جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں یہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں خط لکھنے کے 6 اصول ہوتے ہیں۔ خط 3 طریقے سے ہوتا ہے، کاروباری خط ہوتا ہے، نجی خط ہوتا ہے اور سرکاری خط ہوتا ہے، اور تمام خطوں میں لکھنے کے لیے 6 اصول دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے مختصر سا پتہ ہونا چاہیے اوپر کے اندر میں، اس کے بعد پھر القابات ہونا چاہیے، پھر ان کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر نفس مضمون یا نفس خط بولتے ہیں وہ، یعنی خط کا جو اصل بھاگ ہو وہ لکھنا چاہیے، جو خط کا مطلب ہو اسے لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ خاتمہ یعنی دعائیہ الفاظ کے ساتھ خط کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنا نام اور ایڈریس، یہ چیزیں لکھنی چاہیے۔ تو خیر جب ہم آن لائن کلاس اس کا کرائیں گے، آپ لوگ جڑیں گے تو پورا پریکٹس کے طور پر اور ایک لائیو ٹیسٹ کے طور پر آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے بھی۔ فی الحال میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کر رہا ہوں، یہ خط کا تیسرا نمونہ ہے۔ پہلے 2 نمونے پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ کو وہ پسند آیا ہو تو بھی آپ اس کو دیکھیے گا، نہ آئے تو پھر آپ کے لیے تمام دنیا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو ساتھیوں سب سے پہلے ہم لکھیں گے آپ جہاں کے رہنے والے ہیں، آپ از لکھیں، اس کے بعد اس جگہ کا نام لکھیں، پھر جس تاریخ کو آپ لکھ رہے ہیں اس تاریخ کو لکھیں اور یہاں سن کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اس کے بعد پھر آپ جس طریقے سے آپ جس کے بھی القابات معلوم ہے نا، اب جو پرنسپل ہے اس کے القابات الگ ہوتے ہیں، ابو ہیں ابو کے القابات الگ ہے، امی کے الگ ہے، بھائی کے الگ ہے، دوست کے الگ ہے۔ میں آپ کو ابھی بڑے بڑے القابات کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے القابات جو 8ویں کلاس کے بچے، 10ویں کلاس کے بچے، 12ویں کلاس کے بچے لکھائے جاتے ہیں، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا ایگزام بھی انٹر لیول کے حساب سے ہی ہے تو اسی لیے آپ کو اس طرح سے سیکھنا چاہیے۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو تقریباً آپ 20-30 نمونے آپ خط لکھنے کے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھے قابل خط نگار، مخطوط نگار، خطوط نگار، مکتوب نگار بن جائیں گے۔ کیا لکھیں گے سب سے پہلے؟ میرے پیارے دوست، کچھ لوگ لکھتے ہیں میرے پیارے جگری دوست، ٹھیک ہے، وہاں جگری لگا دیتے ہیں کہاوت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں لیکن جو اصل ادب کے لحاظ میں وہ یہ ہے میرے عزیز دوست یا میرے پیارے دوست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو خیر آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے القابات۔ آگے جو لکھنا ہے وہ اسی طریقے سے لکھنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو لکھ کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے
میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بفضلہ تعالی بخیر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آج کے اخبار میں آپ کا نتیجہ دیکھا، کامیاب امیدواروں کی فہرست میں آپ کا نام دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے یہ بھی امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کامیابی کے بعد اب آپ کو وظیفہ بھی ملنے لگے گا۔ میں اس شاندار کامیابی پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی کامیابی کی خبر سن کر امی جان، یا لکھیں گے میری پیاری امی جان، لیکن پیاری یہاں پہ سوٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اپنے گھر کے احوال بتا رہے ہیں۔ امی جان، ابو جان اور گھر کے ہر فرد بے حد خوش ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم سب اللہ سے مزید دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو سبھی بڑے بڑے امتحانات میں ایسے نمایاں کامیابی سے نوازے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساتھی خط ہو گیا۔ اب اگر بات کریں گے دعائیہ الفاظ سے ختم کرنے کا تو وہ یہ ہوتا ہے، ہم سب کی طرف سے آپ کو اور آپ کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سب کی طرف سے آپ سبھی کو سلام۔ تو یہ اس طریقے سے آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے یہاں لکھا ہے پیپر پہ ایسے ہی نوٹ کیجیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ کیا لکھنا ہے؟ آپ کا دوست۔ نیچے کیا لکھیں گے؟ آپ کا دوست۔ نیچے لکھنے میں 4 باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اپنا نام، اس کے بعد آپ جس گلی جس محلہ سے ہیں اس کا نام، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ساتھیوں آپ جس ڈسٹرکٹ میں ہیں اس کا نام، اور پھر جس اسٹیٹ میں ہے اس کا نام، جس طریقے سے مبارک ناہی، عظیم آباد اور پٹنہ بہار۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے لکھیے اور انشاءاللہ آپ سکسیس ہو جائیں گے۔ اردو میں بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی اور آپ ایک اردو میں مختصر طور پر ایک خطوط نگاری بن جائیں گے۔ تو ساتھیوں کیسا رہا آج کا یہ کلاس، یہ ویڈیوز؟ بتائیے گا ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہے ویڈیوز کے طور پہ، نمونے کے لیے، مثال کے طور پر یہ آپ کو روز ایک نہ ایک ملتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر ہم مضمون نویسی کو شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اختصار نویسی کو شروع کریں گے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے مثال کے طور پر جو لائیو کلاس چلتی ہے وہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تمام ڈسکس جو ہے وہ لائیو کلاس میں ہوتی ہے، تمام پڑھائی، تمام باتیں لائیو کلاس میں ہوتی ہیں۔ یہاں صرف ایک نمونہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی کامیاب بنائے۔ اللہ حافظ۔